وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ماں کا کردار انمول ہوا کرتا ہے اور ماں کی ذمہ داری بڑی ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اس کے مرتبے کو بڑا بنایا ہے۔ کس کی خدمت کرنا اللہ کا رسول؟ ماں کی۔ اور کس کی؟ ماں کی۔ اور کس کی؟ ماں کی۔ اور کس کی؟ جاؤ باپ کی کرو۔ 3 درجے اللہ کے رسول نے ماں کو بڑا بنایا ہے۔ اب ماں کی ذمہ داری بھی ہے، ماں کا کردار بھی ہے۔ سب سے پہلا کردار آج میں اپنے بہنوں کو کہنا چاہوں گا۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ماؤں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، وہی ماؤں کے دلوں کو نرم کرتا ہے، وہی ماؤں کے دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے، وہی ماؤں کے دلوں میں راحت پیدا کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے ماؤں سے بھی بڑا کردار ادا کیا، جنہوں نے اپنی امتیوں سے ماؤں سے بڑھ کر محبت کی، جنہوں نے اپنی امت کے لیے ماؤں سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، جنہوں نے اپنی امت کے لیے ماؤں سے بڑھ کر دعائیں فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے انمول ماں کے انمول کردار۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مائیں اپنے بچوں کے تعلق سے کافی فکر مند ہیں اور اپنے بچوں کے تعلق سے دوڑ دھوپ کر رہی ہیں۔ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو بہتر بنائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کو صالح بنائیں۔ اس سلسلے میں کافی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں ان کوششوں کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، کہیں ان کوششوں کو سراہا جا رہا ہے، اور کہیں ان کی کوششوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کہیں ان کی کوششوں کو روندا جا رہا ہے، کہیں ان کی کوششوں کی ناشکری کی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اویئرنس پیدا کریں، ایک شعور پیدا کریں کہ آج ہماری مائیں اگر کر رہی ہیں تو کیا کیا کر رہی ہیں، اور بھی کیا کر سکتی ہیں، اور بھی وہ کیا کوشش کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، ماں ایک ایسا ورڈ ہے جس کے لیے کوئی ماں کہتا ہے، کوئی اماں کہتا ہے، کوئی مما کہتا ہے، کوئی ممی کہتا ہے، کوئی مادر کہتا ہے، کوئی مدر کہتا ہے، کوئی امن کہتا ہے۔ ہر جگہ آپ کسی نہ کسی لینگویج میں ماں کے لیے جو لفظ بنایا گیا ہے اس میں میم کو مشترک پائیں گے۔ میم ہر لینگویج میں پایا جاتا ہے اور ہر لینگویج کی ماں کے لیے جو لفظ ادا کیا جاتا ہے اس میں میم ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، اس لیے کہ ماں جو میم سے بنی ہوئی ہے اور محبت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت کا منبع ہے، یہ محبت کا پیکر ہے، یہ محبت کا سر چشمہ ہے، یہ محبت یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میم ایک ایسا الفابیٹ ہے، عربوں نے علی با تا سا جیم ہا یہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن عرب جب پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو تو پہلا الفابیٹ الف نہیں پڑھاتے، با نہیں پڑھاتے، تا نہیں پڑھاتے، بلکہ وہ ماں سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا۔ ماں میم کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان میں ایک بچے کو آسانی سے ادا کیا جانے والا الفابیٹ صرف اور صرف میم ہے۔
وہ بڑی آسانی سے ماں 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 بولنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے عرب اگر پڑھاتے ہیں بچوں کو تو میم سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور دوسرا الفابیٹ با پڑھاتے ہیں, اس لیے کہ ماں کے بعد بچے کو با 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 باپ کو پکارنا آسان ہو جاتا ہے, اور وہ بار بار پکارتا رہتا ہے, اسی لیے اس کو با سکھایا جاتا ہے. تو یہ ماں جو کہ محبت سے جو ہے محبت کا پتلا ہوا کرتی ہے, محبت کا پیکر ہوا کرتی ہے. اور ذرا دیکھیں آپ کہ ماں کیسے کیسے محبت کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو کھڑے ہوئے ہیں, قیدیوں میں سے عورتیں بھی ہیں. ایک عورت کا بچہ, ایک قیدی عورت کا بچہ کھویا ہوا ہے, اور ماں اس جنگ کے میدان میں مارے مارے پھر رہی ہے, ڈھونڈ رہی ہے, تلاش کر رہی ہے. اچانک اس ماں کو بچہ مل جاتا ہے تو ماں نے فوراً اپنے بچے کو گود سے لگا لیا اور چمٹا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا, عمر تم دیکھ رہے ہو یہ ماں کیا کر رہی ہے؟ کہا اللہ کا رسول ہاں میں دیکھ رہا ہوں. بتاؤ اگر اس ماں سے کہا جائے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے تو کیا ڈال سکتی ہے؟ کہا اللہ کا رسول اتنی محبت کرنے والی ماں, اتنا چاہنے والی ماں, اور اپنے بچے گلے سے لگانے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو ایک ماں میں جتنی ممتا ہے, اور اس ممتا کی وجہ سے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی, اس سے 99 درجے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ماں کی ممتا, ماں کی محبت کا اظہار اللہ کے رسول نے ایسے جو ہے بتایا. اور ذرا دیکھیں آپ, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں ہیں, اور باہر جو ہے روڈ پر کسی نے چلایا کہ اماں کچھ کھانے کے لیے دو, تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو رہا نہ گیا, اور گھر میں ڈھونڈا, کچھ دیکھا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کچھ نہیں ملا. بس کونے میں 2 کھجور پڑے ہوئے تھے, ان کھجوروں کو نکالا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مانگنے والی عورت کے حوالے کر دیا, اور اس کے گود میں 2 بچے ہیں. وہ بیٹھ جاتی ہے, بیٹھ کر ایک جو ہے کھجور کو 2 ٹکڑے کرتی ہے, اور اس بچے کو آدھا کھلاتی ہے, اس بچے کو آدھا کھلاتی ہے, اور ایک کھجور خود کھانا چاہتی ہے. لیکن جب کھانا چاہتی ہے تو بچوں نے ہاتھ آگے بڑھایا, تو پھر ماں نے اپنے اس نوالے کو نکال کر پھر 2 ٹکڑے کیا اور دونوں بچوں کو کھلایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر بڑا اچھا لگا. اللہ کے رسول جب گھر آئے تو ذکر کیا تو کہا ماں ایسی ہوا کرتی ہے جو اپنے نوالے کو نکال کر بچوں کو کھلانے والی, اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر بچوں کھلانے والی ماں ایسی ہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے سمجھایا. اور یہ ماں کی محبت جیسے ہوتی ہے بالکل ماں جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ڈال رکھی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے جس نے برا کام کیا تھا, حاملہ ہو چکی تھی. کہا اللہ کا رسول میں نے گناہ کیا ہے, مجھ پر آپ حد جاری کریں, مجھے سنسار کر دیں, میں نے گناہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, لہذا وہ جب تک تمہارے پیٹ میں رہے گا ہم آپ کو سنسار نہیں کر سکتے. غور کریں آپ, ایک بچہ ناجائز بچہ ہے, پیٹ میں پل رہا ہے, تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے محبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بچے کو مرنے کا حق نہیں ہے, اس کو جینے دو, اس کو پیدا ہونے دو. پیدا ہوتا ہے, گود میں لے کر آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اب سنسار کرو. اللہ کا رسول نے کہا نہیں, ابھی جو ہے اگر تم کو سنسار کیا جائے تو یہ بچہ بھوکا پیاسا رہ جائے گا, اس کو پلانے والا کھلانے والا کون ہے, لہذا جب تک روٹی کھانے کے لائق نہیں بنتا تب تک تم کو سنسار نہیں کیا جائے گا, جاؤ روٹی کھلانے کے لائق بنا کر لے کر آؤ. یہ کس سے محبت ہے اللہ کے رسول کی؟ بچوں سے محبت ہے. اور یہ ماں کی جیسے محبت ہوتی ہے اللہ کے رسول کے دل میں ویسے محبت اللہ نے پیدا کر رکھا ہے. نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خواتین میں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, اللہ کے رسول بے چین ہو جاتے ہیں, وہ بچہ رو رہا ہے, اس بچے کے رونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نماز کو مختصر کر رہے ہیں,
نماز کو مختصر کر رہے ہیں. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا خیال کرتے ہوئے, اس بچے کی محبت میں اس خاتون سے کہتے ہیں کہ تمہیں اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, جب بچہ پیدا ہوگا تب تم روزہ رکھ لینا. کیوں؟ تم روزہ رکھو گی تو تمہارے روزے کا اثر بچے پر ہو جائے گا اور اس کا جو ہے یعنی نقصان ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھل آ رہے ہیں, فروٹس آ رہے ہیں, اللہ کے رسول محفل میں سب سے پہلے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پہلا فروٹ موسم کا بچوں کے حوالے کرتے ہیں. تو جیسے ماں کی ممتا ہے, بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ویسے ممتا پائی جاتی تھی میرے دوست. اب ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی ماں کا کردار انمول ہوا کرتا ہے اور ماں کی ذمہ داری بڑی ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ اس کے مرتبے کو بڑا بنایا ہے. کس کی خدمت کرنا اللہ کا رسول؟ ماں کی. اور کس کی؟ ماں کی. اور کس کی؟ ماں کی. اور کس کی؟ جاؤ باپ کی کرو. 3 درجے اللہ کے رسول نے ماں کو بڑا بنایا ہے. اب ماں کی ذمہ داری بھی ہے, ماں کا کردار بھی ہے. سب سے پہلا کردار آج میں اپنے بہنوں کو کہنا چاہوں گا, اپنے بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کیا فرماتے ہیں؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دن کا ہو جاتا ہے, وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے اور 40 دن گزرتے ہیں تو ہلکا سا تھوڑا لوتھڑا بن جاتا ہے اور 40 دن گزر جاتے ہیں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. 120 دن گزر جاتے ہیں, 4 مہینے گزر جاتے ہیں. 4 مہینے گزرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آتا ہے, آ کر اللہ کے حکم سے اس بندے, اس پیٹ میں پلنے والے 4 مہینے کے بچے میں روح پھونکتا ہے, اس کو زندہ کرتا ہے. اس کو روح پھونکنے کے بعد اس کے عمر کے بارے میں لکھا جاتا ہے, کتنے سال جینے والا ہے, کتنا کمانے والا ہے, وہ اچھا بنے گا, نیک بنے گا یا برا بنے گا, سعید ام شقیون, وہ خوش نصیب بنے گا بد نصیب بنے گا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے, روح پھونکتے ہی لکھ دیا جاتا ہے. یہ مومنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. 3 مہینہ گزرتا ہے تو ماں کو الرٹ ہونا چاہیے, اس مہینے میں میرے بچے کے پاس فرشتہ آنے والا ہے اور وہ فرشتہ میرے بچے کی تقدیر لکھنے والا ہے. کتنا کمائے گا فرشتہ لکھے گا اللہ کے حکم سے, کتنے سال رہے گا فرشتہ لکھے گا, اور اچھا بنے گا فرشتہ لکھے گا, برا بنے گا فرشتہ لکھے گا. اس لیے اس مومنٹ میں ماؤں کو حد سے زیادہ دعا کرنا ہوگا. کیوں؟ اگر اس وقت اگر آپ کی دعا قبول ہو جائے, 4تھا مہینہ چلتا ہے, 3 مہینہ کراس کر کے 4تھے مہینے میں داخل ہو جاتے ہیں, اب پوری زندگی کا فیصلہ آپ کے بچے کا ہو رہا ہے. خوش نصیب اگر لکھ دیا جائے, آپ زندگی بھر سکون سے زندگی بسر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر اس وقت اگر بدنصیب لکھ دیا جائے, آپ کی دعائیں, آپ کی کوششیں, آپ کی تعلیم, آپ کی مدرسہ, آپ کا فلاں سب کچھ رائیگاں جا سکتا ہے میرے دوست, سب کچھ برباد ہو سکتا ہے. لہذا ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا اچھا کمانا بننے والا چاہتے ہیں. 4 مہینے میں دعا کرو, اگر لکھ دیا جائے گا اچھا مال کمانے والا بنے گا تو مال کمائے گا انشاءاللہ. لمبی عمر چاہتی ہے ماں اپنے بچوں کے لیے, اگر لمبی عمر چاہتی ہے, اچھی عمر چاہتی ہے, 4تھے مہینے میں دعا کرے, اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو پھر زندگی بھر سکون سے گزر سکتی ہے. لہذا عام طور پر اس مومنٹ کے بارے میں کوئی بھی یاد دہان نہیں کراتا. اس مومنٹ میں 4تھے مہینے میں کوئی سلسلے میں وہ رہنمائی کرنے والا نہیں. اسی لیے مائیں اپنے گھروں میں فوٹو لگا کر سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہوگا. نہیں, جیسا فوٹو گھر میں لگتا ہے ویسا بیٹا بننے والا نہیں. جیسے دعائیں کرو گی ویسا بیٹا بن سکتا ہے, جو جذبہ آپ کا ہے ویسا بیٹا بن سکتا ہے انشاءاللہ. تو 4تھے مہینے میں شدت کے ساتھ دعائیں کریں, گڑ گڑائیں, روئیں, اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ اگر آج تو میرے بچے خوش نصیب لکھ دے گا, میرا بیٹا خوش نصیب بنتا جائے گا. دنیا بگاڑ نہیں سکے گی, میڈیا بگاڑ نہیں سکے گا, سوشل میڈیا خراب نہیں کر سکے گا, برے دوست بگاڑ نہیں سکیں گے, برا ماحول بگاڑ نہیں سکے گا. کتنے بینیفٹس ہیں میرے دوست. 4تھے مہینے میں اگر دعا کرو گے تو تمہارا بچہ زندگی بھر نیک اور صالح بن سکتا ہے انشاءاللہ. دعا اگر قبول ہو جائے, قبول ہو سکتی ہے انشاءاللہ, دعا کریں. اور پھر دیکھیں آپ کہ بھائی
ایک ماں کا کردار دیکھو آپ. وہ ماں بننے سے پہلے اس کو معلوم جب میں ماں بننا شروع ہو جاؤں گی تو مجھے 9 مہینوں کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ جانتی ہے لیکن پھر بھی ماں بننے کی تڑپ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ جانتی ہے جب پیدا ہوتا ہے نا اس وقت اتنی بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس تکلیف سے موت بھی ہو سکتی, اس تکلیف سے میری موت ہو سکتی. وہ جانتی ہے لیکن پھر بھی ماں بننے کی تڑپ اس کے پاس موجود ہے. وہ جانتی ہے پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک بچہ سونے نہیں دے گا, رات بھر روتا رہے گا, وہ میرے خون کو چوستا رہے گا, وہ مجھے سونے نہیں دے گا, آرام کا موقع نہیں دے گا. وہ جانتی ہے پھر بھی ماں بننے کی تڑپ رکھتی ہے. وہ جانتی ہے یہ بڑا ہوگا تب بھی ستائے گا, یہ جوان ہوگا تب بھی رلائے گا, یہ بوڑھا ہوگا تب بھی پریشان کرے گا. وہ جانتی ہے لیکن پھر بھی ماں بننے کی تڑپ اس کے پاس موجود ہوتی ہے. عجیب کردار ہے ماں کا. یہ سب کچھ ہونے والا ہے, اس کے بعد بھی وہ تیار رہتی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ ماں کا سب سے بڑا کردار ہے میرے دوست. اور اسی طرح دیکھو آپ کہ ماں جو اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دے رہی ہے, تربیت دے رہی ہے, ماں جانتی ہے یہ جتنا اچھا بنے میرا نام ہونے والا نہیں, اس کے باپ کا ہی نام ہونے والا ہے. وہ جانتی ہے اگر میرا بیٹا اچھا بنے اس کی ماں کا ذکر نہیں ہوتا ہے, میرا ذکر ہوتا ہے. محنت کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے. تکلیف کون اٹھا رہی ہے؟ ماں اٹھا رہی ہے. درد کون سہ رہی ہے؟ ماں سہ رہی ہے. رات میں کون جاگ رہی ہے؟ ماں جاگ رہی ہے. بچہ روتا ہے تو باپ سر ایسا موڑ کے سو جاتا ہے لیکن ماں اس کو گود میں لے لیتی ہے. وہ جب تک نہیں سوتا نہیں سوتی ہے, اس کے سونے سے پہلے خود کبھی نہیں سوتی ہے, اس کے کھلانے سے پہلے خود کبھی نہیں کھاتی ہے, اس کو ہنسانے سے پہلے کبھی خود نہیں ہنستی ہے. میرے دوست سب کچھ وہ کرتی ہے لیکن کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ باپ کو جاتا ہے. وہ جانتی ہے لیکن پھر بھی زندگی بھر ماں اس بچے کے لیے قربان ہوتے رہتی ہے. عجیب کردار ہے اس کا, عجیب کردار ہے. اور ان حالات جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ان حالات میں آج ہماری بہنیں مختلف جو ہے پرابلم سے گزر رہی ہیں. بھائی گھر میں 1 بچہ ہے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں. کچھ گھروں میں ایسا ہے کہ باپ بہت زیادہ مصروف ہے, بہت مصروف ہے, وہ گھر میں ٹائم نہیں دے سکتا ہے. ایسی خواتین بھی ہیں, ایسے ماں باپ, ایسے باپ بھی ہیں جو ٹائم ہونے کے بعد اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا. ایسی مائیں بھی ہیں, ایسے جو ہے عورتیں بھی ہیں جن کا خلا ہو چکا ہے, جن کا کوئی جرم نہیں تھا, تکلیف سہتے 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 برداشت نہیں کر سکے, خلا لے لیا, بچے ساتھ لے کر نکل رہی. ایسی خواتین بھی ہے جن کا کوئی بڑا جرم نہیں تھا, طلاق کا سامنا کرنا پڑا. ایسی خواتین بھی, بے شمار خواتین ایسی ہیں جو اکیلے اپنے بچوں کی فکر کر رہی ہیں, اکیلے اپنے بچوں کی فکر کر رہی ہیں. وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, مول صاحب ہمارے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, مول صاحب بچوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں. کون فون کرتا ہے؟ عورتیں فون کرتی ہیں, ماں فون کرتی ہے. کسی باپ کو فون کرتے ہوئے ہم نے بہت کم دیکھا ہے جو یہ فکر کرے کہ شیخ میں اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں, میں بیٹے کو دین سکھانا چاہتا ہوں, میں بیٹے کو اچھا بنانا چاہتا ہوں. یوں سمجھو آپ نیل کے برابر کال آتے ہیں. تو گویا فکر کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے. فکر کون کر رہی ہے؟ خاتون کر رہی ہے. یہ سارے حالات میں بھی میں اپنے بہنیں سے کہوں گا, اگر تمہارا شوہر ٹائم نہیں دے رہا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہارا شوہر تربیت میں ساتھ نہیں دے رہا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم خلا شدہ ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم طلاق شدہ ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم جو ہے تمہاری ناقدری کی جا رہی ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تمہاری ناشکری کی جا رہی ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے سامنے حضرت ہاجر علیہ السلام کی مثال زندہ ہے. پیدا ہوتی چند مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو, جاؤ اپنے بیوی کو چھوڑ دو, اپنے بچے کو چھوڑ دو. شیرخوار بچہ گود میں لے کر ماں چلے جاتی ہے. وہاں پر نہ باپ کا سایہ ہے, نہ باپ کی ہمدردی ہے, نہ باپ کا مال ہے, نہ باپ کا ساتھ, کچھ نہیں تھا. ایسے حالات میں اماں ہاجر علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کر کے دکھائی, اور ایسی تربیت کی باپ اگر پوچھتا ہے کہ بیٹے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں, بیٹا کہتا یا بتی فعل ما تؤمر, ابو اللہ نے آپ کو جو حکم دے رہا کر دیجیے. آپ ستجدونی, آپ مجھے پائیں گے کن لوگوں میں؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حاجر علیہ السلام مثال ہمارے سامنے ہے.
آپ کا شوہر کا ساتھ نہیں مل رہا ہے، تب بھی ہمت نہ ہاریں، اما ہاجرہ کو ذہن میں رکھیں اور ان کی زندگی کو ذہن میں رکھیں اور اپنے بچوں کو دین سکھاتے رہیں، دین سکھاتے رہیں، یہی آپ کامیابی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دیکھیں آپ کیسے کیسے مائیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے، لیکن ماں ہمت نہیں ہارتی ہے، ماشاءاللہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے، بیٹے کی تربیت کر رہی ہے۔ 2 بیٹے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ ان کے اور ایک بڑے بھائی بھی ہیں، محمد اور احمد 2 بھائی ہیں، لیکن ماں ہمت نہیں ہار رہی ہے، شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، حتیٰ کہ محمد امام بخاری کہتے ہیں کہ اماں مجھے حج کرنا ہے، تو ماں اپنے دونوں بچوں کو لے کر پیدل نکل جاتی ہے، دونوں بچوں کو لے کر پیدل نکل جاتی ہے۔ مکہ میں جو ہے حج سے فارغ ہو جاتے ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ اماں مجھے مکہ میں رہنا ہے، واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹے کیا مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی، کیا مجھ سے کوئی تم ناراض ہو؟ بیٹا کہتا ہے نہیں اماں میں سیکھنا چاہتا ہوں، نبی کی حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اماں نے کہا بیٹے اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں چھوڑ دینے تیار ہوں، کل قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ماں کا کردار، کون سی ماں چاہتی دوست 7 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ وہ اکیلے مکے میں رہے، جہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں، جاننے والا نہیں، پہچاننے نہیں، کھانا کہاں کھائے گا، سوئے گا کہاں، کپڑے کیسے پہنے گا، کہاں پہنے گا، کوئی اس کا اندازہ نہیں، لیکن ماں نے قربانی دیا۔ آج امام بخاری کی ماں کی قربانی کی وجہ سے آج ہم ریکس بھرے پڑے ہوئے ہیں، رواہ البخاری کتنے آسانی سے بول دیتے ہیں، یہ رواہ البخاری اتنی آسانی سے نہیں بنے، یہ ماں کا کردار تھا، بخاری بنا دیا۔ امام شافعی بھی بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں، ماں نے ان کی تربیت کی، ماں نے ان کو پالا، ماں نے ان کو دین سکھایا، ماں نے سب کچھ کیا۔ امام مالک کے والد صاحب بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ میری ماں جب میں 10 سال کا تھا تو میری ماں نے مجھے حافظہ بنا دیا۔ امیزنگ، کیا کردار ہے ماں کا۔ 10 سال کا میں تھا، میری ماں نے مجھے حافظہ بنا دیا۔ جب اس سے پہلے مجھے میری ماں فجر میں اٹھاتی تھی، مجھے وضو کراتی تھی، مجھے عمامہ باندھتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، مسجد کو اندھیرے میں لے کر آتی تھی، مسجد کے اندر بھیجتی تھی، فجر پڑھ کر آؤ بیٹا کہتی تھی، وہ اور دروازے پر بیٹھ کر میں انتظار کرتی تھی۔ عجیب ماں ہے یار، کیا کردار ہے ماں کا، جو ماں تیار کرتی ہے اور جو ہے کپڑے پہناتی ہے، مسجد کو لاتی ہے، اندر بھیجتی ہے اور کہتی کہ بیٹا انتظار کر رہے ہوں تو نماز پڑھ کے آؤ۔ آج بھی ایسی مائیں ہیں، آج بھی ایسی مائیں ہیں، ہمارے مسجد کے مصلیاں بھی ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم یہاں پر مسجد میں صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، باپ ساتھ میں نہیں، بچہ خود اکیلا آ رہا ہے۔ میرے دوست 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ وہ اکیلے مسجد کو آ رہا ہے، فجر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ ان ماؤں کو جاتا ہے۔ جو باپ تو مسجد کو نہیں آ رہا ہے لیکن بیٹے مسجد کو آ رہے ہیں، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے مسجد کو آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کریڈٹ ماں کو جانے والا ہے، اور اس کی عزت ماں کو جانے والی ہے، اور اس کا سارا رتبہ ماں کو جانے والا ہے۔ ایسی مائیں ہیں ماشاءاللہ آج بھی ہمارے دور کے اندر۔ امام احمد کی ماں بھی کہتی ہیں، ہاں وہ بھی اپنے بچے کو تیار کر کے مسجد کو بھیج رہی۔ امام شافعی جو ہے ان کی ماں نے تربیت کی۔ محمد الفاتح خلافت عثمانیہ کے 7ویں بادشاہ، وہ کہتے ہیں میں 5-6 سال کا تھا اور سمندر کے پاس مجھے ماں لے کر جاتی، اور سمندر کے اس کنارے دور جو ہے ایک شہر نظر آتا، اس شہر کے بارے میں کہتی کہ بیٹا اٹھو، ایسا اٹھاتی، اور ہاتھ کرو، ایسا ہاتھ کراتی میرا اس جو ہے شہر کی طرف، کہتی بیٹا یہ قسطنطنیہ ہے، تم بڑے ہو کر اس کو فتح کرو گے۔ عجیب ماں ہے، ماں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کا ہاتھ اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے تم اس شہر کو فتح کرنے والے ہو۔ عجیب ماں ہے۔ اور محمد الفاتح کہتے ہیں ماں کا میرے دل میں بار بار ڈالنا، جس کا نام ہما خاتون تھا، اس ہما خاتون نے اپنے بیٹے کو قائد بنا دیا، اپنے بیٹے کو کمانڈر بنا دیا، اور بیٹا بڑا ہو کر قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور بن باز کو ذرا دیکھو آپ، وہ بن باز رحمہ اللہ بچپن میں 3 سال کے تھے، والد کے انتقال ہو جاتا ہے۔ 3 سال کے تھے، والد کے انتقال ہو جاتا ہے،
اور ماں تربیت کر رہی ہے، ماں پڑھا رہی ہے، ماں آگے بڑھا رہی ہے. 13 سال کے ہو گئے، آنکھیں کمزور ہوتے جا رہے ہیں. 20 سال کے ہو جاتے ہیں تو مکمل طور پر نابینا ہو جاتے ہیں، مکمل نابینا بن جاتے ہیں. تب رات میں بن باز کی ماں آدھی رات میں اٹھ کر دعا کر رہے کہ اے اللہ، میں بیٹے کو عالم بنانا چاہتی ہوں، تو نے بصارت تو چھین لی ہے لیکن بصیرت نہ چھیننا، اس کو عالم بنانا، بصیرت والا عالم بنانا. ماں رات میں اٹھ کر دعا کر رہی ہے. نابینا ہونے کے بعد ماں مایوس نہیں ہوتی ہے، دعا کرتی ہے. بن باز کہتے ہیں کہ میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے. تو یہ ماں پیچھے لگ کے دعا کر رہی ہے. سفیان ثوری کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باپ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، سفیان ثوری کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی کمانے والا نہیں. وہ گھروں میں لوگوں کے کپڑے سی کر اپنے بیٹے کو محدث بناتی ہے، اپنے گھر میں کپڑوں کو سی کر بیٹے کو محدث بناتی ہے. ماں کا کردار ہے میرے دوست. آج ماؤں کو سکھانے کی ضرورت ہے، آج گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. انگلیاں نہ اٹھائیں میرے دوست، ان پر طنز نہ کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو سکھائیں، ان کو تعلیم دیں. اور ان کی تعلیم کی خاطر میں نے ایک چارٹ بنایا ہے. آج کی ماؤں کو کیا سکھانا ہوگا، اب کم سے کم کیا سکھائیں، ایک چارٹ میں نے بنایا ہے. جاتے آتے چارٹ لے کر جائیں. خواتین کے اندر بھی انشاءاللہ چارٹ آ جائے گا آپ کے پاس، اور یہاں بھی چارٹ لے کر جائیں. ماؤں کو کیا سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو. سب سے پہلی بات، آج ماؤں کو اپنے بچوں کو شرم حیا سکھانے کی ضرورت ہے. میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، اپنے بچوں میں شرم حیا پیدا کرو. اور آپ کے بچوں کو شرم حیا بنو تو نہیں بن سکتے، آپ کو بننا ہوگا. آپ کے سر پر اوڑھنی ہے، آپ کا جسم ڈھپا ہوا رہے، آپ کی آنکھیں محفوظ رہیں، آپ شرم حیا نظر آئیں تو آپ کے بچے شرم حیا نظر آتے ہیں. آج جتنے مسائل ہیں نا، نوجوانوں کے جو مسائل ہیں نا، وہ سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں اگر بچہ شرم حیا والا بن جائے. اللہ کے رسول نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہارے پاس شرم نہیں ہے نا، تم دنیا کا کوئی بھی گناہ کر سکتے، کوئی روکنے والا نہیں تم کو. شرم حیا نہ ہو تو دنیا کا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے بندہ، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. شرم حیا والے بناؤ. اپنی ماؤں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح اپنے بچوں کو شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کا جو ہے سکھاؤ. آپ ایک بچے کو لا کر دو بسکٹ، بیٹا اپنی بھائیوں کو دو. چاکلیٹ لا کر دو، بیٹا اپنے بہنوں کو دو. اپنے ایک بچے کو دے کر سب کو تقسیم کرنے لگائیں. اس سے شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ خاندانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. بڑے ہونے کے بعد شیئرنگ اینڈ کیئرنگ نہ ہونے کی وجہ سے فسادات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. تیسری بات، اپنے بچوں کو شکریہ ادا کرنا سکھائیں. شکریہ ادا کرنا سکھائیں. کیسے سکھائیں گے آپ؟ بیٹا شکریہ ادا کرو نہیں، وہ جو بھی کرتا ہے آپ کے لیے آپ پہلے شکریہ ادا کریں. آپ نے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ، پانی لا، شکریہ بیٹا. آپ نے کہا بیٹا ٹماٹر لے کر آؤ، ٹماٹر لے کر، شکریہ بیٹا. آپ نے کہا بیٹا جھاڑو لے کر آؤ، جھاڑو لا، شکریہ بیٹا. وہ جو بھی کام کرتا ہے اس پر آپ شکریہ بجا لاتے رہیں. آپ کو دیکھ دیکھ کر بچہ شکریہ ادا کرنا سیکھے گا انشاءاللہ. شکر ادا کرنے والا بنائیں. اور اپنے بچوں کو عزت دینا سکھائیں، ریسپیکٹ کرنا سکھائیں، غلطی تسلیم کرنا سکھائیں. بچوں کو مارکس کے بجائے اور نمبرز کے بجائے صلاحیت پر تعریف کریں، ایبلٹی پر تعریف کریں، قابلیت کی تعریف کریں. اور اسی طرح پیدائشی خوبیوں کے بجائے محنت سے جو خوبی حاصل کی جاتی ہے اس کی تعریف کریں. بچوں میں صدقہ کی عادت ڈالیں، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. اپنے گھروں میں صدقہ باکس رکھیں. بچوں سے کہ بیٹا تم اس میں ڈالو، تم اس میں ڈالو. صدقہ کی جو ہے عادت ڈالیں اپنے بچوں کے اندر. اور کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے ملاقات کرائیں. فزیکل پاسبل ہے تو فزیکل کرائیں. اگر آپ جا سکتے ہیں تو جائیں، ان کو بلا سکتے ہیں تو بلائیں. نہ بلا سکتے ہیں نہ جا سکتے، کم سے کم کال کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں سے کہ بیٹا آنٹی سے بات کرو، بیٹا خالو سے بات کرو، بیٹا ننا سے بات کرو، بیٹا ماما سے بات کرو. اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھیں، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح گھر میں بچوں کے ساتھ نماز پڑھیں. کم سے کم آپ کے بچے 50 حدیثیں تو ضرور یاد کرنا ہوگا. آپ کے بچے کم سے کم 50 حدیثیں ہر بچے کو ضرور یاد دلانا ہوگا. 50 دعائیں بچوں کو یاد دلانا ہوگا.
کون سی حدیثیں یاد کرنا شیخ، کون سی دعائیں یاد کرنا شیخ، اس میں نمبر لکھا گیا ہے، اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں، آپ کو حدیثیں بھیج جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو دعائیں بھیج جائیں گے، سب کچھ ریڈی ہے میرے دوست، سب کچھ تیار ہے، آپ ریڈی ہو جاؤ بچوں کو بنانے کے لیے، ماؤں کو ریڈی ہو جانا چاہیے بچوں کو سکھانے کے لیے، کم سے کم 30 صورتیں آپ کے بچوں کو ضرور آنا چاہیے، اور جو ہے یعنی ماشاءاللہ جو ہے آج ضرورت اس بات کی کہ ہمارے خواتین کو سکھائیں، گائیڈ کریں، رہنمائی کریں، اسی لیے ہم انشاءاللہ جو ہے زوم پر ایک ورکشاپ رکھنے والے ہیں 5 دن کا، صرف ماؤں کے لیے، زبردست مسائل پر ان کو جو ہے تربیت دی جائے گی انشاءاللہ۔ شکایت ہے شیخ ہمارا بچہ ضدی بنتے جا رہا ہے، شیخ ہمارا بچہ جو ہے ہماری بات نہیں سن رہا ہے، شیخ ہمارا بچہ فون کو نہیں چھوڑ سک رہا ہے، شیخ ہمارا بچہ کارٹون نہیں چھوڑ رہا ہے، شیخ ہمارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، کتنی شکایتیں ہیں، وہ ساری شکایتوں کے انمول ٹرکس جو ہے آپ کو سکھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ورکشاپ 15 16 17 18 19 کو ہونے والا ہے انشاءاللہ، خواتین ضرور اس میں شرکت کریں اور اپنے بچوں کی فکر کریں انشاءاللہ۔ یس دوست، یہ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں، یہ ماں ایسی ہوتی ہے، پلٹا کہ ہم ماؤں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ماؤں کے لیے؟ ہماری ماں 50 سال کی ہے، ہماری ماں 40 سال کی ہے، ہماری ماں 60 سال کی ہے، ہماری ماں 70 سال کی، ہم کیا کر رہے ہیں ماؤں کے لیے؟ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کریں گے؟ کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات دوست یاد رکھیں، ماں ایک پھلدار جھاڑ کی طرح ہے، ماں ایک پھلدار جھاڑ کی طرح ہے، جو جھاڑ صرف پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، بدلے میں کچھ نہیں مانگتا ہے۔ یہ ماں پیدائش سے لے کر مرے دم تک بچوں کو دینا چاہتی ہے، بچوں سے مانگتی نہیں ہے، بچوں کو کھلانا چاہتی ہے، خود نہیں کھاتی ہے، بچوں کو پلانا چاہتی ہے، خود نہیں پیتی ہے۔ یہ ماں جھاڑ کی طرح میرے دوست، اور یہ جھاڑ جب تک ہے اس کی قدر کرو، یہ جھاڑ جب تک ہے اس جھاڑ کے نیچے بھائی جمع ہو سکتے ہیں، اس جھاڑ کے نیچے بہنیں جمع ہو سکتی ہیں، اس جھاڑ کے نیچے عید اکٹھا ہو سکتی ہے، اس جھاڑ کے نیچے خوشیاں اکٹھا کی جاتی ہیں۔ یہ جھاڑ جس دن آنگ سے نکل جائے گا، یہ جھاڑ جس دن آنگ سے کٹ جائے گا، اس کے بعد دیکھو آپ کوئی بھائی کسی بھائی سے ملنے نہیں آتا ہے، اکٹھا عیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اکٹھا بہنوں کا جمع ہونا ختم ہو جاتا ہے، اکٹھا خوشیاں منانا ختم ہو جاتا ہے، اکٹھا جو ہے وہاں پر گیدرنگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جھاڑ جب تک ہے بھائی مل پاتے ہیں، یہ جھاڑ جب تک ہے بہنیں مل کے آتی ہیں، یہ جھاڑ کٹ جائے گا تو کوئی جمع ہونا نہیں چاہے گا۔ یہ جھاڑ کی قدر کرو جب تک زندہ ہے، اور یہ جھاڑ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں ہم تو دوست اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، اچھے اخلاق، ایک باسکٹ بناؤ، ایک باسکٹ بناؤ، رکھو اس باسکٹ کو، آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ لکھو اس چٹھی پر، لکھ کر باسکٹ میں ڈالو اور عہد کرو کہ میں ہمیشہ اس کام کو کرتا رہوں گا۔ دیکھیں گے آپ جتنے خوبیاں بڑھتی جائیں گے نا، ماؤں کو سکون ہوتا میرے دوست۔ آپ زیادہ کماتے نہیں کماتے، ماؤں کو زیادہ پرابلم نہیں، آپ کی اچھائی کو دیکھ کر ماں مسکراتی ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ماں مسکراتی ہے۔ تو اپنے پاس اچھائیوں کی باسکٹ رکھیں اور جو بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لکھ کر چٹھی ڈالتے رہیں اور اپنی خوبیاں بڑھاتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد ماؤں کے لیے ہر نماز میں دعا ضرور کریں، اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا ضرور کرتے رہیں، ہر نماز میں ماؤں کی دعا ضرور کرتے رہیں۔ اور یاد رکھو میرے دوست، ماں ایک ایسی ذات ہے جو اپنے دکھ درد کو کبھی بچوں سے شیئر نہیں کرتی ہے، اپنے دکھ درد کو شیئر نہیں کرتی ہے، اپنی بیماری کو شیئر نہیں کرتی ہے، اپنی تکلیف کو شیئر نہیں کرتی ہے، اس ڈر سے اگر میری بیماری کے بارے میں بیٹے کو پتا چلے تو میرے بیٹے کے پیسے ختم ہو جائیں گے، میرا بیٹا پریشان ہو جائے گا، میرا بیٹا بے چین ہو جائے گا، میرا بیٹا قرض کرے گا، میرا بیٹا گھر بیچے گا، میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی، میرا بیٹا بے چین ہو جائے گا، میرا بیٹا ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دے سکے گا۔ اس ڈر سے ماں وہ آپ کو شیئر نہیں کرتی ہے، اپنے دکھ کو بتاتی نہیں ہے، اور
ماں اپنے بچوں کے بارے میں اتنا محو رہتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتی ہے. ماں ہماری فکر میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتی. ماں ہماری چنتا میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتی. اب ہماری ذمہ داری ماؤں کا کیئر کرے میرے دوست. صحت مند رہنے کے لیے وہ خیال نہیں کرے گی, وہ ٹائم پر نہیں کھائے گی, وہ ٹائم پر نہیں پیے گی, وہ ٹائم پر نہیں سوئے گی, وہ ٹائم پر دوا نہیں کھائے گی. کیوں؟ دوا ختم ہو جائے گی تو بچہ پھر لائے گا, پھر پریشان ہوگا. بچہ دوا رکھتی ہے نہیں کھاتی ہے ماں. دوست آپ ان کی فکر کریں, ان کے صحت مند رہنے کے لیے کیا کیا ہو سکتا. بیمار ہونے سے پہلے ماں کی صحت کی فکر کریں. بیمار ہونے کے بعد گھر بیچو گے تب بھی صحت آنے والی نہیں. بیمار ہونے کے بعد اپنی پراپرٹی بیچو گے تب بھی واپس آنے والی نہیں ماں. بیمار ہونے کے بعد قرضہ لو گے تب بھی واپس آنے والی نہیں ماں. لہذا گھر بیچنے سے پہلے, پراپرٹی بیچنے سے پہلے, قرضہ بیچنے سے پہلے اپنی ماں کی صحت کا خیال رکھیں. اس لیے کہ ماں نہیں رکھتی ہے اپنی صحت کا خیال, اب ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ماں کے لیے الگ بجٹ رکھیں, مخصوص کریں. ماں یہ آپ کے لیے, امی یہ آپ کے لیے. امی آپ کیسے اس سے استعمال کرو, دیو دوست, اس کے حوالے کرو, اس کا اکاؤنٹ کھولو, گھر میں ایک باکس بنا کر رکھو. امی یہ آپ کے لیے, آپ کیا کرتے کر لو امی, کرو میرے دوست. اور آخری بات, اپنی ماں کی زندگی میں ضرور اس کی آخرت میں کام آنے والا ضرور کریں. اپنی ماں کی زندگی میں ہی, امی آپ کے نام پر میں نے مسجد بنایا ماشاءاللہ, آپ کے نام پر میں نے مدرسہ بنایا ہے, آپ کے نام پر میں نے بورنگ کھودی ہے, آپ کے نام پر میں نے یتیم بچے کو پڑھایا ہے, آپ کے نام پر میں نے حافظ بنایا ہے, آپ کے نام پر عالم بنایا ہے, آپ کے نام پر بیاؤں کھانا کھلایا. کیا کریں گے آپ؟ ضرور کرو. مرنے سے پہلے, قبر میں جانے سے پہلے اس کی آنکھیں یہیں دیکھنے کی ضرورت ہے, وہاں اس کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے. تو میرے دوست, ماں کا کردار بہت بڑا ہے. اب آپ یہ نہ سمجھے شیخ خالی ماں 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 40 منٹ ماں کے بارے میں بتا دیا, آپ باپ کے بارے میں کب بتائیں گے؟ آئے گا ٹائم انشاءاللہ. جب باپ کا ٹائم آئے گا اس کی قربانی ہم ضرور آپ کو رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کی قربانی بھی ماں کی قربانی سے کہیں زیادہ کم نہیں ہو سکتی ہے. وقت آنے پر ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کی ماؤں میں اسی طرح محبت کو باقی رکھے, یہی دین تڑپ باقی رکھے, یہی دین کا جذبہ باقی رکھے, اور یہی دین سے تعلق باقی رکھے, اور اپنے بچوں کے بارے میں ہمیشہ دعائیں کرنے, ان کو دین سکھانے, خود سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.